علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام کی سیرت پر گفتگو کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ پچھلے 2 ایپیسوڈز میں ہم نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر کیا تھا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم امت کے ایک بہت بڑے امام جو ائمہ اربعہ میں یعنی امت کے بڑے ائمہ میں سے تیسرے نمبر کے امام گردانے جاتے ہیں، جن کو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امت کی بہت جلیل القدر ہستی ہیں اور بڑی صفات کے اور بڑی ذہانت کے حامل ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکتساب فیض کرنے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑی بڑی شخصیات سے اکتساب فیض کرنے یعنی ان سے برکتیں پانے کا موقع ملا ہے۔ اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آگے جو دین متین کی خدمت کی ہے، تو الحمدللہ آپ کی کوششوں اور خدمات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں مسلمان حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کا ثمر پا رہے ہیں اور ان کے فیوز و برکات سے حصہ پا رہے ہیں۔ ابتدا میں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعارف سنتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام محمد ہے، اور آپ کے والد گرامی کا نام ادریس ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو شافعی کہا جاتا ہے، تو اس کی ایک وجہ علماء کرام نے یہ ذکر کی ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے شافع بن صائب۔ تو چونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد میں ایک شخصیت کا نام شافع ہے، تو ان کی نسبت اور مناسبت سے حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شافعی کہا جاتا ہے۔ فقہ پر عمل کرنے کے اعتبار سے اور قرآن و حدیث کو سمجھنے کے اعتبار سے امت کے جو افراد حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، تو انہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے شافعی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے فالوورز بھی شافعی ہیں اور آپ بھی شافعی ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ نسب سرکار اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب سے ملتا ہے۔ آپ مطلبی ہیں اور آپ قریشی ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ جس دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہوا، عین اسی دن حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور اگر سن ہجری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ سن 150 ہجری تھا، اور اگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے قرب کے اعتبار سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فضیلت دیکھی جائے تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوسری صدی کے بزرگ ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ جنہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی زیارت کرنے والے تابعین سے ملاقات کا شرف رہا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں جہاں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے فضائل ہیں، تو ان فضائل کو بھی دیکھا جائے تو تبع تابعین کی جو فضیلتیں ہیں، ان کی جو برکتیں ہیں، ان سے حصہ پانے والے ہیں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے اکابرین امت سے فیض پایا ہے، ان سے علم حاصل کیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے چھوٹی عمر سے ہی علم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع کیا، اور آپ کے اساتذہ کرام میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔
جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے براہ راست شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث کے موضوع پر باقاعدہ ایک کتاب تصنیف فرمائی تھی جس کا نام ہے موطا امام مالک، جو آج بھی موجود ہے اور اپنی برکتیں لٹا رہی ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لکھے جانے سے پہلے موطا امام مالک کو ایک بڑا مقام حاصل تھا، اس کو اصح الکتب سے شمار کیا جاتا تھا، لیکن بخاری شریف اور مسلم شریف کی تصنیف کے بعد اب پہلا درجہ بخاری اور مسلم کا آتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی اور ان سے اکتساب فیض لینے کے لیے جب امام شافعی حاضر ہوئے تو حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی چھوٹی عمر میں موطا امام مالک جیسی عظیم الشان حدیث کی کتاب حفظ کر لی۔ یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حافظہ تھا کہ امام مالک جو اس کتاب کے مصنف ہیں ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوری موطا امام مالک زبانی یاد کر لی، اور پھر جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں یہ موطا امام مالک یعنی انہی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھ کر سنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صرف ایک واسطے سے فیضان ملا ہے، اور وہ یوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد ہیں محرر مذہب نعمانی حضرت سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ایسی عظیم المرتبت شخصیت ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو، آپ کے بیان کردہ مسائل کو کتابی صورت میں تحریر کرنے والے ہیں، اور فقہ حنفی کا جتنا بھی بنیادی لٹریچر ہے اس کو تصنیف کرنے والے ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچتا ہے، اور اس کا سبب یوں بنتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے نکاح کیا، جس کے نتیجے میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سوتیلے بیٹے بنتے ہیں۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اعظم سے بھی براہ راست فیض پانے والے ہیں اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی فیض پانے والے ہیں، انہوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت کی، اور چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے گھر آ گئے لہٰذا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا مال بھی ان پر وقف کیا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کی جو کتابیں تھیں، یعنی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اپنی لائبریری تھی، وہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی کو عطا فرمائی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بھی اس فضیلت کا اظہار کرتے ہیں کہ فقہ میں جو مجھے رسوخ ملا ہے تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں کی صحبت میں رہنے اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کو پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی امام شافعی جو امت کے مجتہد مطلق ہیں، اتنے بڑے محدث اور امام ہیں، تو انہیں بھی فیض ملتا ہے امام اعظم کا امام محمد کے واسطے سے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حقیقت کا برملا اظہار بھی فرماتے ہیں کہ علم فقہ کے معاملے میں تمام لوگ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عیال ہیں، یعنی ان کے محتاج ہیں، کہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے مجتہدین نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگردوں، ان کے تلامذہ سے فیض پایا ہے، علم کی برکتیں پائی ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف موضوعات پر تصانیف بھی فرمائی ہیں، کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں، جن کا بیان آپ کی سیرت میں ملتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی اچھی صفات کے حامل تھے، علم کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک اعلیٰ کردار تھا، اور اچھے اوصاف اور اخلاق آپ کی شخصیت کا حصہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخلاق کے حوالے سے اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی سخاوت عطا فرمائی تھی۔ آپ سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے، اور بالخصوص جو آپ کے شاگرد اور تلامذہ تھے ان پر آپ مال خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کہیں سے بھی کوئی مال آتا تو اپنے پاس اس کو جمع کر کے نہ رکھتے بلکہ لوگوں میں تصدق کر دیا کرتے تھے۔ آپ کے پاس دینار آتے یعنی سونے کے سکے آتے تو آپ اس کو اپنے پاس بچا کر نہ رکھتے بلکہ جو بھی مانگنے آتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو عطا فرما دیتے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حوالے سے کئی ایسی باتوں کا اظہار فرمایا ہے کہ سن کر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیسا اعلیٰ کردار عطا فرمایا ہے اور کیسا تقوی عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے مشکات شریف کی شرح
مرکات المفاتی میں جہاں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا، آپ کا ترجمہ اور آپ کا تعارف ذکر کیا، وہاں پر علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کچھ اقوال تحریر فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی اللہ کی قسم نہیں کھائی، خواہ سچی ہو یا جھوٹی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی میں قسم ذکر نہ کرے، اگرچہ سچی قسم کھانا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور جلالت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں کیسی ہے کہ سچی قسم بھی آپ ذکر نہیں کرتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ سبحان اللہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے علم دین سیکھنے سکھانے میں، دین کی خدمت کرنے میں، لیکن زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موقع پر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلاف واقع بات نہیں کرتے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، یعنی حقیقت سے ہٹ کر جو بات کی جاتی ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے، جو کہ گناہ ہے اور بعض صورتوں میں اس کی بہت زیادہ پکڑ ہے۔ رب تبارک و تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان کی آفات میں ایک بہت بڑی آفت جھوٹ بھی ہے، کذب بیانی بھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہ اخلاق کریمہ عطا فرمائے کہ ساری زندگی آپ جھوٹ سے پاک رہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی نظافت اور سنت پر عمل کرنے کی اہمیت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی غسل جمعہ کو ترک نہیں کیا، یعنی جمعۃ المبارک کے دن جو نہانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا کہ جمعے کا دن آیا ہو اور میں نے جمعے کا غسل ترک کر دیا ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور ادب کا یہ عالم ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ بات انتہائی ناپسند تھی کہ کوئی شخص یوں کہے کہ قال الرسول، کہ رسول نے کہا، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ یوں کہا جائے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی صرف رسول کہنا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پسند نہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس انداز میں لیا جائے، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات کو محبوب رکھتے تھے کہ جو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے تو صرف رسول نہ کہے بلکہ رسول اللہ کہے۔ اور یہ امت کے اکابرین اور بڑے بڑے علماء کے مزاج میں رہا ہے، بلکہ تمام ہی علماء کے مزاج میں رہا ہے کہ وہ بارگاہ رسالت میں چنے ہوئے الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر ایسے ٹائٹل اور لقب اور نام اور لفظ سے اجتناب کرتے ہیں اور اجتناب کرنے کا درس دیتے ہیں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ تنقیص شان ہو، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رتبے میں کمی کا کوئی شائبہ ہو، بلکہ امت کو یہی درس دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور امت کے اکابرین کا جب بھی تذکرہ کیا جائے تو ان کے لیے شستہ، نکھرے ہوئے اور چنیدہ اور عمدہ الفاظ اور القاب کا استعمال کیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بڑی حکمت سے بھی نوازا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اقوال ہیں، آپ کے جو ملفوظات ہیں، بڑے ایمان افروز بھی ہیں، نصیحت آموز بھی ہیں۔ چند آپ کے اقوال ہم سنتے ہیں جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ایک مقام پر ذکر فرمایا کہ طلب العلم افضل من صلاۃ النافلہ، ایک ہے علم دین کا حصول، فرض علم حاصل کرنا، اور ایک یہ ہے کہ نفلی عبادت کرنا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم کا حصول نفلی نماز سے افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرض واجب عبادت اور سنت موقدہ غیر موقدہ کی ادائیگی کے بعد جو بقیہ وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے میں اس وقت کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ذکر کی۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن بنتا ہے کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی اصلاح کروں، کسی مسلمان بھائی کے قول میں، فعل میں، اس کے کردار میں اگر ہمیں کوئی نقص نظر آتا ہے، کمی نظر آتی ہے، تو بعض اوقات یہ خواہش ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے اس عیب کو، نقص کو دور کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کی اصلاح کا سامان کریں۔
لیکن اصلاح کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے اور ایک موقع محل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کس انداز میں کرنی ہے، اس حوالے سے علماء کرام نے بڑے پیارے پیارے اصول مرتب فرمائے ہیں۔ بالخصوص صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے شاگرد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، یہ اپنی مایہ ناز اور شہرۂ آفاق تصنیف بہار شریعت کے 16ویں حصے میں اس طرح کے آداب ذکر کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، اس کی بھی کچھ آداب ہیں۔ یہ حکم دینا کب لازم ہوتا ہے اور کس کو لازم ہوتا ہے اور کس انداز میں، کس پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے تاکہ فساد بھی نہ ہو اور اصلاح کا سامان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دیگر مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنے کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اصلاح کس انداز میں کرنی ہے ان آداب کو بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بھی جو ہمیں ایک دینی مقصد دیتے ہیں، ایک مدنی مقصد دیتے ہیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مقصد کو اپنانا ہے، لیکن اس مقصد پر عمل کرنے کے لیے بھی کچھ آداب ہیں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت بھی وقتاً فوقتاً مدنی مذاکروں میں، اپنی تحاریر میں، اپنے ملفوظات میں ان آداب کو ذکر فرماتے ہیں اور اپنے کردار کے ذریعے بھی دکھاتے ہیں کہ بندے کی اصلاح کس طرح کرنی ہے کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اس کی عزت میں بھی فرق نہ آئے، اس کی دل آزاری بھی نہ ہو اور خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اصلاح کا ایک انداز بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو علیحدگی میں نصیحت کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو علل اعلان نصیحت کرتا ہے، سب کے سامنے نصیحت کرتا ہے، تو در حقیقت وہ اپنے بھائی کو ذلیل کر رہا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ آداب ہوتے ہیں کہ بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات علیحدگی میں اگر کی جائے، پوشیدگی میں کی جائے، تو انسان اس اصلاح کو قبول بھی کرتا ہے اور اس عیب، برائی یا گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہی بات سب کے سامنے علل اعلان بیان کی جائے تو بعض اوقات نفس آڑے آتا ہے اور انسان اپنی اصلاح کرنے کے بجائے، اس عیب کو دور کرنے کے بجائے مزید ضدی ہو جاتا ہے اور ضد پر آ کر اس برائی کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سب کے سامنے ٹوکنا ضروری بھی ہوتا ہے، اور بعض ایسی شخصیات ہوتی ہیں کہ جن پر یہ لازم بھی ہوتا ہے کہ سب کے سامنے اصلاح کی جائے۔ تو یہ اپنے اپنے ایک آداب اور معاملات ہوتے ہیں۔ شخصیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کی اصلاح کی جا رہی ہے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون اصلاح کر رہا ہے۔ لیکن عموماً انداز یہ اختیار کرنا چاہیے کہ علیحدگی میں اگر ہم اپنے اسلامی بھائی کو، اپنے مسلمان بھائی کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی اصلاح کا سامان ہوگا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو علیحدگی میں، پوشیدگی میں سمجھانا گویا اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا ہے، اور سب کے سامنے سمجھانا گویا کہ اس کو ذلیل کرنا ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علماء کرام کی عظمت و شان کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے، اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کا علماء کرام پر احسان ہے کہ یہ علم رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو اپنی معرفت اور ولایت عطا فرماتا ہے تو اس کے ساتھ علم بھی عطا فرماتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شریعت کے علم سے جاہل ہو، معرفت الہی کے معاملے میں جاہل ہو، شریعت سے ناواقف اور معاذ اللہ شریعت کا باغی ہو اور اس کو ولایت مل جائے، قرب الہی مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی ولایت عطا فرماتا ہے تو اس کو علم عطا فرماتا ہے، یا تو ولایت سے پہلے ہی علم ہوتا ہے، اور اگر علم نہ ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ ارادہ ہو کہ اپنے بندے کو ولایت عطا کرنی ہے تو رب تبارک و تعالیٰ پہلے علم عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں اس بات کو ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لو لم یکن العلماء اولیاء فلیس للہ ولی۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علماء اللہ کے ولی نہ ہوں تو پھر اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بناتا۔ تو یہ علماء کرام ایک اصول بھی ذکر کرتے ہیں کہ ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوگا۔ اب عالم ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ مروجہ درس نظامی کیا جائے، مروجہ علوم پڑھے جائیں، ڈگری حاصل کی جائے کسی مدرسے سے، تبھی انسان عالم بنتا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو شریعت کی معرفت رکھنے والا ہے اور جس پر شرعی اعتبار سے عالم کی
तारीफ सादिक आती है, पूरी उतरती है। जो इल्म रखने वाला है, शरीयत को जानने वाला है, जिसको उलमाए किराम उलमा की फहरिस्त में शामिल करते हैं, वो ऐसा खुशनसीब होता है कि जिसके वली बनने के चांसेस होते हैं। लेकिन हर आलिम वली हो ये भी ज़रूरी नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म की बरकतें भी अता फरमाए और अपना कुर्ब खास भी अता फरमाए। इमाम शाफी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कभी किसी जाहिल को अपना वली ना बनाया, और अगर उलमा भी अल्लाह के वली ना हो तो फिर अल्लाह का कोई वली ही नहीं है। इसका खुलासा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन खुश नसीबों को विलायत अता फरमाई है तो उनको इल्म के जेवर से आरास्ता भी फरमाया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हज़रत सय्यदना इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जहाँ उलमाए किराम की अज़मत व शान बयान की है, वहीं पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अकाबिरीन उम्मत का बड़ा अदब व एहतराम करने वाले थे। बिलखुसूस इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बड़ा एक कुर्ब भी हासिल था और बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत भी थी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अगरचे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात का ज़ाहिरी ज़माना न पाया, लेकिन आपके तलामिज़ा, आपके शागिर्दों और बिलखुसूस हज़रत सय्यदना इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ऐसा फैज़ पाया है कि आप इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्विदा हैं। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने हज़रत सय्यदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक कल्बी और रूहानी ताल्लुक़ कायम किया, और उसके मुताल्लिक़ कई वाक़यात भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की सीरत में ज़िक्र किए गए हैं। चुनाचे अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी शोरे आफाक तसनीफ़ रद्दुल मुहतार हाशिया इब्ने आबिदीन यानी कि फतावा शामी में, जहाँ पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का और इमाम आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का जिक्र किया, वहाँ पर इस बात को जिक्र किया कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमाम आज़म से बड़ी बरकत लेने वाले थे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सोचेंगे कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के विसाल के दिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की विलादत होती है, यानी बज़ाहिर इमाम शाफ़ी इमाम आज़म की ज़ियारत भी नहीं करते, उनका ज़माना और सोहबत भी नहीं पाते, तो फिर ये बरकत का हुसूल कैसे है? उसको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने खुद बयान किया। चुनाचे इमाम इब्ने आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा शामी में जिक्र करते हैं कि इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जिक्र फरमाया, इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफ़ा। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मुख्तसर सा जुमला है, लेकिन इस मुख्तसर से जुमले में अकीदत का भी बयान है और अकीदे का भी बयान है। यानी इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो उम्मत के मुसल्लमा इमाम हैं, इतने बड़े मुहद्दिस भी हैं और उम्मत के इतने बड़े मुज्तहिदे मुतलक भी हैं कि करोड़ों शाफ़ई मुसलमान जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी हिदायत और जिनकी रहनुमाई में कुरान और हदीस पर अमल करने की सआदत पाते हैं, वो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से अपनी अकीदत का बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जिसमें इस्लामी अकीदे का भी बयान है। आप फरमाते हैं, इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफ़ा, कि बेशक मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बरकत हासिल करता हूँ। यानी एक इस्लामी अकीदा है जिसे तबर्रुक के नाम से याद किया जाता है कि सहाबा किराम ने अपने अमल के ज़रिए, अपने अक़वाल के ज़रिए, अपनी आदात के ज़रिए, अपनी अदाओं के ज़रिए इस बात को प्रूफ किया और साबित किया कि बुज़ुर्गों से, बिलखुसूस नबी करीम अलैहिस्सलाम से किस तरह बरकत हासिल करनी है। तो ये सारी उम्मत में एक तसलसल चला आ रहा है कि अल्लाह के नेक बंदों की बरकतें हासिल की जाती हैं। तो तबर्रुक का अकीदा बयान करते हुए और इमाम आज़म से अपनी अकीदत का बयान करते हुए इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इन्नी लअतबर्रकु बि अबी हनीफ़ा, कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह से बरकत हासिल करता हूँ। उम्मत का एक बहुत बड़ा इमाम उम्मत के दूसरे बड़े इमाम से बरकत हासिल कर रहा है, लेकिन बज़ाहिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा इस दुनिया में मौजूद नहीं, अपने मज़ार अनवर में है। तो अब ये बरकत का हुसूल किस तरह है? यानी एक बज़ाहिर जिंदा शख्स विसाल किए हुए बुजुर्ग से किस तरह बरकत ले सकता है? चुनाचे इसका तरीका बयान करते हुए इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मरकद आपकी कब्र अनवर के पास आता हूँ, आपके मज़ार पर हाज़िरी देता हूँ, और अगर मुझे कोई हाजत दरपेश होती है, कोई मसला दरपेश होता है, तो मैं क्या करता हूँ? सल्लैतु रकातैन, मैं 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ। फिर इमाम शाफ़ी फरमाते हैं, वसअलतुल्लाह ताला, और मैं अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करता हूँ, रब से दुआ करता हूँ। लेकिन वो रब से दुआ कहाँ होती है? फरमाया, इंद कब्रिही, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार के पास।
سبحان اللہ، یہ کتنا خوبصورت ایک انداز ہے جو امت میں چلا آ رہا ہے۔ امت کے اتنے بڑے بڑے اکابرین نے اس انداز کو اپنایا ہے کہ دعا تو رب نے قبول کرنی ہے، دعا تو رب سے مانگنی ہے، التجائیں تو رب سے کرنی ہیں، حاجتوں اور مشکلات میں رب ہی کو پکارنا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کا وسیلہ اپنانا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب بھی ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صرف گھر سے بیٹھے بیٹھے دعا نہیں کرتے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی حاجت درپیش ہوتی ہے تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہو جاتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، عبادت رب کی کرتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں، لیکن یہ سوال امام اعظم کی قبر انور کے قرب میں ہوتا ہے۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی قرب کی برکتیں لیتے ہوئے، آپ سے تبرک لیتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَتُقْضَى سَرِيًّا، تو فوراً ہی میری وہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے امت کے ائمہ کا، مجتہدین کا، اکابرین امت کا عقیدہ کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزار پر جا کر جب رب سے دعا کی جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں ان نیک بندوں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کی برکت سے اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی حاجت روائی فرماتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہوتا ہے۔ معاذ اللہ کسی بزرگ کے مزار پر جا کر کوئی بھی مسلمان یہ عقیدہ نہیں اپناتا، یہ انداز اختیار نہیں کرتا کہ معاذ اللہ اگر رب نہ چاہے تب بھی یہ قبر والے بزرگ جو ہیں یہ ہمیں کچھ دیں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، بلکہ ان کو رب کا بندہ سمجھا جاتا ہے، قرب الہی میں خاص مقام پانے والا سمجھا جاتا ہے اور مانگا رب سے ہی جاتا ہے، لیکن اس مانگنے میں ان نیک بندوں کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کے وسیلے کے صدقے میں اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ادب و احترام امام شافعی کس طرح کیا کرتے تھے کہ امام شافعی جو ایک فقہ کے بانی ہیں، اپنے ایک پورے مسلک کے بانی ہیں اور لاکھوں کروڑوں مسلمان آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، فقہ شافعی جو آپ سے منسوب ہے، آپ ہی کی مدون کردہ ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ نماز فجر میں قنوت پڑھی جاتی ہے۔ شواف مسلمان اس کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن امام شافعی جو خود مجتہد مطلق ہیں، اپنے فالوورز کو قنوت کا حکم دینے والے ہیں، لیکن جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں قنوت نہیں پڑھتے۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ اے امام شافعی، آپ اپنی فقہ کے بانی ہیں، اپنے مسلک کے بانی ہیں اور آپ کے باقاعدہ اصول ہیں، اور فقہ شافعی میں آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق نماز فجر میں قنوت پڑھا جاتا ہے لیکن آپ نہیں پڑھتے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جواباً ارشاد فرماتے ہیں تأدباً مع صاحب هذا القبر، کہ اس مزار میں جو ہستی ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ادب کرتے ہوئے میں قنوت نہیں پڑھتا۔ یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو مجتہد ہیں، آپ کا اجتہاد ہے، آپ کا ایک موقف ہے، لیکن اس موقف کا اظہار امام شافعی امام اعظم کی بارگاہ میں نہیں کرتے۔ امام اعظم اگرچہ بظاہر اپنے مزار میں موجود ہیں، لیکن ان کا ادب ایسا ہے کہ امام شافعی اس ادب میں قنوت کو ترک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اکابرین امت کا فیض پانے، ان کا ادب کرنے، ان کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علوم عطا فرمائے کہ آپ کے پھر بڑے بڑے شاگرد اس امت میں آئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگردوں میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کا نام ہے، اور پھر امام احمد بن حنبل نے آگے جو شاگرد تیار کیے ان میں امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امت کے بڑے بڑے اکابرین ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج تک چلتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرکز انور پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا خصوصی فیض ملا ہے اس سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔